کپتان علی اسد اسکائی نیوز کے ساتھ کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور ملک کی بڑی عدالت اور ملک کے بڑے صوبے کا اہم بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ اور سپریم کورٹ کا اہم جو فیصلہ تھا وہ آج آنا تھا، اور وہ تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ اس کے اوپر 2-3 بار ٹائم کا ڈیلے بھی کیا گیا، پہلے 5:45 بجے سنایا جانا تھا، پھر 7:30 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر اس کے بعد کافی ٹائم آگے چلا گیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا۔ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ تھی، جو آئینی رولنگ تھی جو انہوں نے اسمبلی میں دی تھی اور ساتھ حوالہ دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اس کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا ہے، کالعدم کر دیا ہے، اور ساتھ یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اس طرح کی رولنگ جو نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ ظاہر واضح ہو گیا کہ اس طرح کی رولنگ بے بنیاد تھی اور ایک من گھڑت مطلب کہ ایک سازش کے ذریعے انہوں نے دی، اور ایک خط جو جیب میں لایا تھا انہوں نے وہ اپنی طرف سے کوئی خط تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا ہے۔ جی حمزہ شہباز شریف جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے وہ کالعدم ہو گئے ہیں، ان کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اس ٹائم بڑی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس ٹائم پرویز الہی کو منتخب کر دیا گیا، ان کو سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے بلیغ الرحمان وہ سپریم کورٹ کی حکم کے مطابق 11:30 تک ان کا حلف لیں اور حلف برداری کی تقریب کریں، اور چیف منسٹر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بنا دیا گیا ہے جو قانونی اور آئینی طریقے سے بنے ہیں، جو 186 ووٹ لے کے بنے ہیں، جن کے ووٹ 10 ووٹوں کے اوپر پرابلم تھی اور جس کی اوپر رولنگ آئی تھی وہ کالعدم ہو گئی ہے۔ اور حمزہ شہباز شریف کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی انہوں نے جو اختیارات استعمال کیے ہیں ان کو کالعدم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو فوری طور پہ مطلب کہ ایک کیبنٹ بنائی 63 ممبرز کی، وہ بھی کالعدم کی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم فیصلہ تھا، پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہے، اور اس پہ بہت چہم گوئیاں ہوئیں، بہت کچھ کانفرنسز کی گئیں، بہت کچھ کیا گیا، لیکن آج ایک حتمی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا تھا وہ آ چکا ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے بڑی واضح ہدایت کی ہے کہ اگر 11:30 بجے پر گورنر بلیغ الرحمان جو ہیں وہ پنجاب کے، وہ اگر ان کا حلف نہیں لیتے تو صدر پاکستان صدر عارف علی جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا جو کیا کہتے ہیں حلف برداری کی تقریب کریں گے اور حلف لیں گے، جن سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں چودھری پرویز الہی، ان سے حلف لینے کا واضح حکم ہے، اور آج کی ڈیٹ میں اس کو ختم کرنے کا یہ جو جتنا معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر ان کے بھی وکیل پیش ہوئے، حکمران جماعت کے بھی وکیل پیش ہوئے، پی ٹی آئی کے بھی وکیل پیش ہوئے، کاف لیگ کے بھی جو وکیل تھے وہ پیش ہوئے، لیکن جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے جو وکیل تھے وہ اپنے کو خاص دلائل نہیں جمع کرا پائے، جس کی وجہ سے آج رولنگ جو ہے اتنا ٹائم دینے کے بعد اتنا عدالت کا، حالانکہ یہ فیصلہ 30 منٹ میں بھی آ سکتا تھا، 30 گھنٹوں میں بھی آ سکتا تھا، لیکن عدالت نے ان کو بہت ٹائم دیا، اور آج پاکستان کی ایک سپریم عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آئین بالادار ہے، آئین کی بالادستی قائم رہنی چاہیے ملک میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس معاملے کی سماعت کر رہا تھا، اور فیصلہ بڑا واضح ہے، تینوں کی جو ہے وہ معاونت سے ہوا ہے، تینوں کی باہم رضامندی سے یہ فیصلہ ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63 واضح اس کے اوپر ہدایت دے چکا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کرنا آئین شکنی ہے، جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آئین توڑا بھی گیا ہے اور آئین کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، لیکن یہ مس کنسپشن تھا، جو مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی یا جان بوجھ کے کی گئی، جو بھی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی واضح
ہدایات آج جاری کر دی ہیں۔ آج پھر ایک بار ثابت ہو گیا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ججز آزاد ہیں، ہماری سپریم کورٹس آزاد ہے اور آزاد فیصلے سناتے ہیں۔ کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں آیا، کوئی کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، اور پاکستان میں نہ دھمکیاں کام آئیں، پاکستان میں نہ پریس کانفرنسز کام آئیں، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ ایون کہ دوست مزاری جیسے لوگوں نے آئین کو پامال کرنے کا پورا پلان بنا رکھا تھا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ ظاہر ہے کیسے کام آتا، کیونکہ ایماندار ججز ہمارے معتبر ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ بڑے قانون سمجھتے ہیں، بڑے آئین کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ آئین کو سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آئین کو کہاں پہ آئین کی شکنی ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے اور کہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے آئین کے حساب سے فیصلہ لینا ہوتا ہے، قانون کے حساب سے فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ جو آج فیصلہ آیا، عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتی، یہ آج ثابت کر دیا ہے عدلیہ نے۔ قانون اور آئین کے سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا ہے، وہ چاہے آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو قبول ہے، پاکستان کو قبول ہے، اور پاکستان کے اداروں کو قبول ہے، اور پاکستان کے غریب لوگوں کو قبول ہے، کیونکہ فیصلہ عام عدالت نے نہیں کیا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں علیحدہ سے لگے گی اور اس نے کوئی اور فیصلہ سنانا ہے۔ کسی کو منظور ہے یا نہیں منظور ہے، آئین تو یہی کہتا ہے کہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی وہ غلط تھی۔ جی، اب چودھری پرویز بھائی نئے وزیر اعلیٰ مقرر ہونے جا رہے ہیں چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی منٹوں کے بعد، تو بڑی اہم ترین چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ کے پی کے میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عمران خان کی حکومت ہے۔ جی بی میں گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ پنجاب میں حکومت جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں پنجاب میں اس ٹائم حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو چوں چوں کا مربع تھا، یہ جو اچار ایک اکٹھا ہوا تھا 14 پارٹیز کا، یہ جو پی ڈی ایم ایک بنائی گئی تھی، تو ان کی حکومت اب کہاں پہ رہ گئی؟ سندھ میں تو آلریڈی سندھ میں آصف علی زرداری کی حکومت ہے، اور ان کی پارٹی کی حکومت ہے پی پی کی۔ تو اب پاکستان میں نون لیگ کی حکومت صرف اور صرف اسلام آباد اور پنڈی کے تک محدود رہ گئی ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی یعنی کہ وفاق کی جو بھی حکومت ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کے ریڈیس تک محدود رہ گئی ہے، نہ تو پنجاب کی۔ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات صوبوں میں چلے گئے ہیں، وفاق صوبوں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، ان کے بجٹ جاتے ہیں صوبوں کے بجٹ، اور صوبے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو پنجاب کا صوبہ پرویز الہی کے سر پہ آ گیا ہے، پرویز الہی کا سر پہ اس کا تاج سج گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب حالات کس طرف جانے والے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت جو تھی وہ پہلے بھی 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی تھی، لیکن ان کی اکثریت پنجاب میں تھی، لیکن پنجاب میں عوام نے مسترد کر دیا، عوام نے بڑی بھاری بہت کے ساتھ مسترد کیا ہے پی ڈی ایم کو، اور یہ ایک بہت بڑی شکست ہے پی ڈی ایم کے لیے، یہ 14 پارٹیز جو ہیں ان کے لیے، اور پاکستان کی عوام کی آج جیت ہوئی ہے، پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے آئین کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے قانون کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے معتبر ججز کی جیت ہے، اور پاکستان نے آج بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام کا جو ایک اعتماد ہے، عوام کا جو ٹرسٹ ہے عدلیہ کے اوپر وہ قائم ہے، چاہے فیصلہ عوام کے حق میں ہے یا عوام کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز آج عدلیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ آئین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، چاہے ججز کو جتنی دھمکیاں دی جائیں، ٹویٹس کیے جائیں، ان کے خلاف ایک خاص قسم کی کمپین چلائی جائے سوشل میڈیا پہ، ان کو جو مرضی کہا جائے، گالی گلوچوں دیا جائے، جو مرضی کیا جائے، لیکن آج ججز نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ یہ چیزیں ساری برداشت کی، اور دیکھتے رہے کہ یہ عوام، پاکستان کی عوام کیا ججز کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے۔ کچھ جٹھے جو ہیں وہ جیسے مرضی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف مہم چلا لیں، چاہے جب ان کے فیور میں کوئی فیصلہ آتا ہے، چاہے یہی بینچ بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی اور بینچ بیٹھا ہو، تو ان کو وہ قبول ہوتا ہے، وہ اس ٹائم جج بالادار ہوتے ہیں،
جج منظم ہوتے ہیں, عظیم ہوتے ہیں, قانون کی بالادستی ہو رہی ہوتی ہے, جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ آئین کی روح سے انہی کے خلاف آ جاتا ہے, کچھ لوگوں کے خلاف, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ ججز بک گئے ہیں, یہ ججز جو ہیں مطلب کہ صحیح فیصلے نہیں دے رہے, یہ 3-4 ججز مل کے پورے پاکستان کا فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی واضح عدالت ہے اور سپریم ہے پاکستان کی, اور اس کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے, کیونکہ اس نے آئین کے مطابق کیا فیصلہ. کوئی بھی فیصلہ انہوں نے آئین کے مطابق ہٹ کے نہیں کیا, آئین سے ہٹ کے نہیں کیا, آئین کو سامنے رکھ کے کیا ہے. چاہے ان کو دھمکیاں ملی, چاہے ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا گیا کسی فریق کی طرف سے بھی, انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے ایمان اور اللہ کو سامنے رکھ کے کیا, اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کیا. یہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی, اور آج کے بعد پنجاب کا سہرا پی ٹی آئی کے ساتھ سجتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سج رہا ہے, اور جن کے جو امیدوار ہیں پرویز الہی وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اور قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے. اب آتے ہیں جی, جو حکومت تھی وہ 2 ووٹوں پہ وفاق میں اس ٹائم حکومت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی. تو یہ 2 ووٹوں پہ حکومت کیا کتنے دن چلائیں گے, یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اور آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے, مستقبل کیا ہے پی ڈی ایم کا, مستقبل سیاسی پارٹیز کا کیا ہے, جو جنہوں نے اتنی بڑی مہم چلا کے ایک مداخلت کے ذریعے, ایک انٹرفیرنس کے ذریعے, ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کو گھر بھیج دیا. آج تو میں تو ایک ہی بات کہوں گا, جو اس رات خالی ایک ڈائری لے کے اپنے آفس سے گھر کو نکلا تھا, آج لگ رہا ہے کہ وہ لشکر لے کے واپس آ رہا ہے. ظاہر ہے وہ عوام کا ایک لشکر لے کے واپس آ رہا ہے. عوام میں اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان نے واضح ایک بات کی تھی کہ چاہے مجھے کہیں سے انصاف ملے یا نہ ملے, چاہے میرے خلاف جتنی مرضی کمپینز کی جائیں, جتنی مرضی سازشیں کی جائیں, جتنی مرضی مداخلتیں کی جائیں, جو مرضی ادارے میرے خلاف ہو جائیں, جو مرضی مقتدر حلقے میرے خلاف ہو جائیں, میرے ساتھ ایک چیز کھڑی ہے, میرے ساتھ صرف پاکستان کے عوام کھڑے ہیں, پاکستان کے غیور لوگ کھڑے ہیں. اور یہ پاکستان کے غیور لوگوں نے صرف اور صرف 20 حلقوں میں اپنا ووٹ حق رائے استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی عوام اس ٹائم چور, ڈاکو, لٹیرے, سلگش لوگوں کو, ڈس آنیسٹ لوگوں کو, ڈسلوئل لوگوں کو مسترد کر چکی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جی 120 دن گزر گئے ہیں تقریباً. یہ جو چون چون مربع جو تھا, یہ چون چون کا جو اچار ہے, اس کی حکومت چل رہی تھی. 120 دنوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا, تمام معیشت کا تختہ درن کر دیا گیا. امپورٹنٹ چیزیں جو باہر سے آتی تھی ان کی امپورٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے, ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے. پاکستان کی آج فتح ہے, عمران خان کی فتح ہے اور عوام کی فتح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ عوام تنگ آئی پڑی تھی. یہ جو معیشت کا تختہ درن ہوا ہے, یہ معیشت ڈاؤن فال میں گئی ہے, اس سے عوام بہت تنگ آئی پڑی تھی, عوام سڑکوں پہ نکل رہی تھی آہستہ آہستہ. لیکن آج عدلیہ نے واضح کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. عوام بے شک ٹھیک ہے, حکمرانوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ستائے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی سپریم کورٹ عدلیہ آزاد ہے, اور عدلیہ اس طرح کے فیصلے دے رہی ہے جو عوام کے حق میں ہے, جو عوام کی فلاح و بہبود کے حق میں ہے. اب ایک اور مین چیز, کیا چودھری پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی کیا اسمبلی جو ہے پنجاب کی اسمبلی اس کو تعلیل کر دے گی, کیونکہ واضح طور پہ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو نام نہاد قسم کی حکومت چل رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اور بہتر یہ کہ ایک فریش مینڈیٹ لے کر آیا جائے, فریش لوگوں کو لے کے آیا جائے اور ایک فریش الیکشن کروایا جائے. تو کیا یہ چودھری پرویز الہی خود اپنے منہ سے بھی یہ بات کر چکے تھے کہ اگر عمران خان نے مجھے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے پنجاب کی, تو میں 1 منٹ کی بھی کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں لوں گا, اس سے پہلے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. تو ظاہر ہے اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو کیا
सिंध की असम्बली डिजोल्व होगी क्या, KPK की तो ज़ाहिर है वो PTI की है, वो डिजोल्व हो जाएगी, 2 असम्बलियाँ 3 डिजोल्व हो जाएंगी। बाकी मुल्क का क्या होगा, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो भी अब मुस्लिम लीग कॉफ है, चौधरी शुजात साहब हैं, उनको क्या फील हो रहा होगा, उन्होंने जो फैसला किया, जो आखिरी वक्त में उन्होंने अपने भाई जैसे मुहब्बे वतन को, अपने भाई को उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया, और किस सूरत में किया, बिग के किया, जैसे भी किया, लेकिन उन्होंने किया। अब उनका मुस्तकबिल क्या है, गुजरात के अवाम तो उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, दोबारा उन्होंने एहतजाज भी इसके ऊपर रिकॉर्ड कराया है। आने वाले दिनों में क्या कॉफ लीग किस कहाँ पे खड़ी है, क्या कॉफ लीग के जो 10 मेंबरान थे PTI में मर जो जाएंगे, क्या ये PTI के साथ इलेक्शन लड़ेंगे सीट एडजस्टमेंट करके, या डायरेक्टली PTI में शमूलियत हासिल कर लेंगे, और चौधरी शुजात जो हैं वो 3-4 सीटें लेके कहाँ जाएंगे, या उनको सीटें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इस टाइम बहस में लाई जा सकती हैं, और एक सवालिया निशान है ये सारी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब कुछ थोड़ी देर बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही साहब पंजाब के, वो हलफ उठाने लगे हैं, उठाने वाले हैं, और इंशाल्लाह कल एक नया सूरज तुलू होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के लिए, और पाकिस्तान के जो पंजाब की आवाम है उनके ऊपर चोरों, डाकुओं और बाकी जितने भी डिसऑनेस्ट लोग हैं उनका जो साया है वो ख़त्म हो चुका है। और जितने भी इख्तियारात हमजा शहबाज शरीफ ने जो मतलब के इस्तेमाल किए थे, कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है, वाज़ेह हुक्म है कि उनको कलअदम कर दिया जाए, उनको रिवर्स कर दिया जाए। तो ये अब इंशाल्लाह पंजाब में एक नया सूरज तुलू होने जा रहा है कल, तो उस सूरज का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आज के बाद पाकिस्तान और पंजाब किस साइड पे जाएगा। सियासी बहरान आज अदलिया ने ख़त्म कर दिया है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह के सियासी बहरान जो बनते हैं वो जल्द ख़त्म किए जाएँ। बेसिकली तो जो सियासतदान हैं उन को चाहिए कि वो खुद ही ख़त्म कर दें, लेकिन हमारे सियासतदान कुछ इस किस्म के हैं कि अखलाकियात से वो काम नहीं करते हैं, उनको सीटों से घसीट के उतारना पड़ता है, सीटों के साथ चिपके रहते हैं। तो अदलिया ने आज जो फैसला दिया है वो बड़ा खुशाइन फैसला है, और ये साबित कर दिया है कि अवाम अदलिया के साथ है और अदलिया अवाम के साथ है, और पाकिस्तान कोई एक कमज़ोर रियासत नहीं है, हमारी अदालतें कमज़ोर नहीं है, हमारी अदालतें आज भी इंसाफ दे रही हैं और हमेशा इंसाफ देती रहेंगी। आपका मेज़बान अली हसन दुआओं में याद रखें, और अपने भाई को भी और अपने इस भाई के चैनल को भी। अल्लाह हाफ़िज़।